فاطمہ وہ امام حسن کا ذکر پورا ہوا. اب چند دوسری باتیں تعزیے کے حوالے سے. میرے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے مولانا حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب نے تعزیہ جائز کہا ہے, فلانے نے جائز کہا ہے, فلاں جائز کہتے. تعزیہ کا مطلب آپ جانتے, اس کا مطلب ہوتا تعزیت, پرسہ دینا, غم میں شامل ہونا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تجدید غم حرام ہے, یعنی ہر سال غم کو تازہ کرنا حرام. اگر امام حسین کی یاد میں آنکھ سے آنسو نکلے اور دل میں درد ہو تو یہ جائز ہے, محبت ہے, ثواب ہے. لیکن سینہ پیٹنا, کپڑے نوچنا, بال نوچنا, تلوار سے, چھری سے, چاقو سے اپنے آپ کو زخمی کرنا, یہ سب ناجائز و حرام اور جہالت کے کام ہے. اسلام میں کسی بھی میت کا غم, کسی بھی دنیا سے جانے والے کا غم 3 دن سے زیادہ منانا جائز نہیں ہے. البتہ عورت اپنے شوہر کا غم 4 مہینہ 10 دن منا سکتی ہے. سرکار امام علی مقام کی مظلومانہ شہادت کو یاد کر کے آپ آنسو بہا سکتے ہیں, اصالہ ثواب کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو تعزیہ بنانے کی بری بدعت ہے, اس کو مختار ثقفی نے شروع کیا تھا, جس نے بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا, اور ہندوستان میں اس کو تیمور لنگ لے کر آیا اس بری بدعت کو, اور پورے ہندوستان میں یہ بدعت ہو گئی کہ 10ویں محرم الحرام کو اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا ہوا وہ لکڑی کا وہ خوبصورت پنیوں اور پلاسٹک کا ایک تیار کر لیتے, مینارہ وغیرہ, گنبد وغیرہ, اور اس کو لے کر چلتے ہیں. پھر کوئی اس میں دھاگا باندھ رہا ہے, کوئی اس کے آگے گر پڑ رہا ہے, کوئی اس پہ نذرانے پیش کر رہا ہے, کوئی اس کو پھول ہار چڑھا رہا ہے, اندر نقلی قبریں بنائی جا رہی, کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہے, کوئی سمجھ رہا ہے اس میں امام حسین ہے. یہ سب ناجائز و حرام اور سخت حرام ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا جیسے غیر جاندار کی تصویر کسی گارڈن کی یا آسمان زمین کی یا کسی مزار کی بنا سکتے ہیں, ایسے ہی امام حسین کے روزے کی نقل بنا کر گھر میں رکھ لو, یہ جائز ہے. لیکن یہ جو مروجہ تعزیہ داری ہے, جسے بنا کر گلی کوچوں میں گھمایا جاتا ہے, ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں, چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں, منتیں مانگی جاتی ہے, اسے بلاؤں کو ٹالنے والا سمجھا جاتا ہے, یہ سب بت پرستی سے مشابہ ہے. کیا یہی کام کفار نہیں کرتے؟ وہ اپنے ہی ہاتھ سے کریٹ کر کے 10 دن اس کی خوب خدمت کر کے 11ویں دن اسے لات مار کے گراتے ہیں جب وہ جاتا نہیں ہے پانی کے اندر. یہی حال تمہارا بھی تو ہے. تم نے کیا تماشا بنا کر رکھا ہے دین کا؟ ان تعزیوں کا دین سے کیا لینا دینا ہے؟ پھر بھائی لوگ کہتے ہیں مولانا حضرت وارث پاک نے تعزیہ دیکھا ہے. بھیا کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ لال کتاب میں لکھا ہے. کوئی لال کتاب میں لکھا ہو تو الگ بات ہے, اگر کوئی مستند کتاب میں ہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے, لا کر دکھا دو نا یار. میں بھی دولہا کھیلتا ہوں 10ویں محرم کو, پھر میرے بھی آنگ میں آئے گا. کیوں انتظار کر رہے ہو بھائی؟ وارث پاک کو بدنام مت کرو. اور بالفرض اگر وارث پاک نے دیکھا بالفرض, تو وارث پاک نہ قرآن ہے, نہ حدیث ہے, نہ اجماع ہے, نہ قیاس شرعی. کسی کے ذاتی عمل کو دین میں حجت نہیں بنایا جا سکتا ہے. دین میں حجت بنے گا قرآن, حدیث, اجماع, قیاس. کسی کا ذاتی عمل دین میں حجت نہیں بن سکتا ہے. مولانا حشمت علی خان صاحب کو کوئی پرابلم تھی, انہوں نے اوجڑی کھانا شروع کیا ڈاکٹر کے مشورے سے. اس کا حل اوجڑی سے ہی تھا. بعد کے مریدوں نے اوجڑی کو سنت سمجھ لی. ارے بھائی انہوں نے کوئی پرابلم سے کھایا, سنت تھوڑی ہے اوجڑی کھانا, تو مکروہ تحریمی. لیکن کیا سمجھایا جائے؟ تعزیہ داری ایک بری رسم ہے, اتنی بری رسم, اتنی قبیح رسم جو امام حسین کے مقصد پہ پانی پھیرتی ہے. امام حسین کے مقصد پہ, ان کی قربانی پر پانی پھیرتی ہے. مجھے بتاؤ تو سیدہ کے لال نے 3 دن تک بھوکے پیاسے رہ کر اپنا پورا گھر بار کیوں لٹایا؟ اس لیے لٹایا کہ رسول اللہ کا دین ہرا بھرا رہے.